اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ ندائے اسلام کے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام یوٹیوبرز خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، عید بالکل ہمارے قریب ہے اور آپ کے دل کے اندر بے پناہ خوشیاں ہوں گی، بے پناہ سوالات ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کس طرح منایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پر جانے سے قبل کیا کیا عمل کیا کرتے تھے اور عید پڑھنے کے بعد کیا کیا عمل کیا کرتے تھے۔ تو دوستو، اس حوالے سے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے دوست بھی اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پر جاتے وقت اور جانے سے پہلے کیا عمل کیا کرتے تھے اور جب عید پڑھ لیتے تھے عید کے بعد کیا عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے روز کچھ نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر میں اس وقت تک تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے، اور وہ کھجوریں طاق ہوتی، یعنی کہ 1، 3، 5، 7 یعنی کہ طاق اعداد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کھجوریں تناول فرماتے تھے، پھر عید الفطر کے لیے جاتے تھے۔ تو دوستو، یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی جب عید الفطر پڑھنے کے لیے جائیں تو عید الفطر پڑھنے سے پہلے ہی طاق اعداد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کر کے عید الفطر پڑھنے جائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کو یعنی نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ تو دوستو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستہ تبدیل کر کے واپس آنا بھی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ دوستو، عید پر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جس راستے سے جائیں جب واپس آئیں گے تو تھوڑا سا راستہ چینج کر کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر لینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میری طرف سے اور ندائے اسلام کی ٹیم کی طرف سے آپ تمام یوٹیوبرز کو عید الفطر کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ خوشیاں مبارک ہوں۔